میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ میں نے آپ سب کو خدا کے گھر میں سلامتی سے دیکھا ہے۔ آج کے دن ویسے ہی گرمی ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ بجلی کم ہونے کی وجہ سے اگر ہم جنریٹر چلانا پڑے تو چلایا جائے، لیکن جنریٹر چلانے کے باوجود بھی پنکھوں کی یہی سپیڈ ہے۔ یہ قدرتی طور پر گرمی ہے، آپ لوگوں کے لیے میری التماس ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس گرمی کو ضرور برداشت کریں اور خدا کے کلام کی طرف اپنی توجہ کریں۔ کرنتھیوں کی کلیسیا کو خدا کا بندہ پولس رسول خبردار کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ خدا کے پاک میز میں شامل ہونے کے احترام کو، تقدس کو اور عزت کو نہ بھولیں۔ آپ کو پتہ ہے کلیسیائی 4 اصول کون سے ہیں جو اعمال کی کتاب کے 2 باب میں ہیں؟ جب کلیسیا ہفتے کے پہلے دن اکٹھی ہوتی تھی تو کیا کرتی تھی؟ کلیسیا اتوار کو اکٹھی ہوتی تھی تو کیا کرتی تھی؟ رسولوں سے تعلیم پاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اور پھر روٹی توڑتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ روٹی توڑتے اور رفاقت رکھتے اور دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ یہ کلیسیا کے 4 بنیادی کام ہیں جو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم خداوند کی پاک میز میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ آج ہم شاعر بانی کے میز میں شامل ہوں گے۔ پاک میز میں شامل ہونے کے لیے خدا کے میز کا تقدس کرنا، عزت کرنا اور اس کا احترام کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو چرچز، جو کلیسیائیں اب پاک میز میں شامل ہوتی ہیں، وہ اس کے تقدس کو، وہ پاک میز کی عزت کو، وہ پاک میز کے احترام کو مد نظر نہیں رکھتے۔ کیسے احترام ہو سکتا ہے؟ میں نے جب اس حوالے کو پڑھا تو خدا کی میز کا احترام، عزت، تقدس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجھے یہ 2 آیات ملی، 27ویں اور 28ویں۔ کتنی آیات مجھے ملی ہیں؟ خیر، سارا حوالہ، کانٹیکسٹ اس کو بیان کرتا ہے، لیکن میں نے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ خود کو آزمائیں۔ خود کو کیا کریں؟ ادھر دیکھیں سارے، خود کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ کیا میرا ایمان یسوع مسیح کی قربانی پر ہے؟ کیا میں یقین کرتا ہوں، کیا میں یقین کرتی ہوں کہ یسوع میرے گناہوں کے لیے صلیب پر مر گیا؟ اپنے آپ کو آزمانا ہے، اپنے آپ کو جانچنا ہے۔ اور پولس نے یہاں پر یہ اس لیے نہیں لکھا کہ وہ لوگوں کو کہے کہ چلو جی آپ اپنے آپ کو خداوند کی پاک میز سے دور کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ آیت پڑھنے سے ایسا لگ رہا ہے نا جیسچر آ رہا ہے، اور کئی لوگ جو بڑی کلیسیائیں ہیں نا وہ یہ کہتی ہیں کہ جو اس روٹی کو یسوع کا بدن نہیں مانتا، جو اس شیرے کو مسیح کا خون نہیں کہتا، تو وہ پاک میز میں شامل ہے۔ بڑی کلیسیاں یہ کہتی ہیں۔ کیا یسوع مسیح نے اپنا بدن خود کھایا تھا؟ جس نے ہمیں اپنی یادگاری دی ہے، کیا یسوع نے اپنا خون پیا تھا؟ یسوع نے بھی روٹی لی تھی، یسوع نے بھی شیرہ لیا تھا۔
لیکن بڑے چرچ ہیں جو چیزوں کو اٹھا کر کہتے ہیں یہ ہے خدا کا برا جو گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. وہ حقیقت میں کہتے ہیں یہ روٹی یسوع کا بدن ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ علامت ہے اس کی. کیا ہے یہ اس کی مانند ہے, تشبیہ ہے. بچپن سے سنتے آئے ہو کہ نہیں؟ سنتے آئے ہو کہ نہیں؟ کیا سکھایا جاتا ہے کہ روٹی یہ میدے کا وائفر کیا ہے مسیح کا بدن ہے. سکھایا جاتا رہا کہ نہیں؟ اور شیرے کو کیا کہتا جاتا رہا ہے؟ مسیح کا خون ہے. تو جو یہ نہیں مانیں گے وہ شاعر بانی میں شامل ہے. تو ایسا نہیں ہے. پلوس لوگوں کو پاک میز سے شاعر بانی سے دور نہیں کرنا چاہتا. وہ ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک میز کے اوپر شامل کرنے کے لیے قابل بنا سکے. کیا کر سکے؟ پاک میز میں شامل کرنے کے لیے اپنے آپ کو قابل بنا سکیں. اور جب ہم توبہ کرتے ہیں, جب ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں, جب ہم اسے قربانی دینے والا مانتے ہیں, تو پھر اس نے ہمارے ساتھ ایک نیا عہد کام کیا ہے کہ میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو. کس کے لیے کیا کرو؟ میں نے بڑی دفعہ آپ کو بتایا ہے. آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ سوال پوچھوں. آپ مجھے بتائیں ہم شاعر بانی میں کیوں شامل ہوتے ہیں؟ آج چونکہ میں نے بڑی دفعہ یہ بات سکھائی ہے اور بہت سارے لوگ شاعر بانیوں میں شامل ہوتے ہیں, تو شامل ہونے کا مقصد کیا ہے بتائیں جی. ایک جواب آ گیا ہے کہ جب ہم سامنے آ کر پاک میز میں گھٹنے ٹیکتے ہیں یا پاک میز میں شامل ہوتے ہیں تو ہم دنیا میں گواہی دیتے ہیں کہ کسی نے ہمارے لیے اپنی جان دی ہے, کسی نے اپنا بدن اور اپنا خون ہمارے لیے بہا دیا ہے. یہ ایک جز اس کا ہے. ہم اس لیے شامل ہوتے ہیں, ہم دنیا میں گواہی دیتے ہیں. اور کوئی اعتراف کرتے ہیں یسوع کی قربانی کا. یہ گواہی میں اسی سینس میں ایک ہی جواب ہو سکتا ہے. پلوس نے کہا کہ یسوع نے کیا کہا تھا, کیوں کیا کرنا؟ ہم یسوع مسیح کی میموریل سروس کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں ہم؟ یسوع مسیح کی اس کی یادگاری میں کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ پہلی بات آج پھر سکھانے لگا ہوں, یاد رکھیے گا. ہم کیوں شاعر بانی میں شامل ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کی یادگاری کرتے ہیں. اور یادگاری کرنے کے لیے کس نے کہا؟ ہم اس کا حکم مانتے ہیں. دوسری بات کیا ہے؟ ہم اس کی یادگاری کرتے ہیں, ہم اس کا حکم مانتے ہیں. اور تیسری بات وہ بچی نے بتائی کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی. چوتھی اور آخری بات جو میں نے اس حوالے سے سیکھی ہے کہ ہم اس کے انتظار کرنے کا اظہار کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے انتظار کرنے کا. 4 باتوں کی وجہ سے ہم شاعر بانی میں شامل ہوتے ہیں. اگلے مہینے کے پہلے اتوار کو میں پھر پوچھوں گا کہ ہم کیوں پاک میز میں شامل ہوتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, دنیا میں کئی لوگ ہیں جو اتنی عزت کرتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, ہم سال میں صرف ایک ہی دفعہ پاک شراکت میں شامل ہوں گے. میں بیرون ملک چونکہ چرچز کو جانتا ہوں, دیکھتا ہوں, تو وہ نئے سال والے دن کئی چرچز ہیں, کئی کلیسیاں ہیں جو نئے سال والے دن پاک میز سجاتے ہیں. ہر اتوار نہیں سجاتے, اس وجہ سے کہ اس کی بڑی عزت ہے, اس کا بڑا احترام ہے, اس کا بڑا تقدس ہے. یہ شراکت بڑی پاک ہے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے,
کئی چرچز سال میں صرف ایک مرتبہ کرتے ہیں، اور ہمارے جو بیپٹسٹ چرچ ہیں دنیا میں وہ سال میں ایک مرتبہ کرتے ہیں، اور وہ پاک جمعرات کے دن کرتے ہیں۔ ہمارے جو بیپٹسٹ چرچ ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ سارے چرچز کب کرتے ہیں شہربانی؟ پاک جمعرات کو۔ پاک جمعرات یاد ہے آپ کو؟ آخری فسح جب یسوع نے شاگردوں کے ساتھ کھائی تھی، تو ہم پاکستان میں ہیں، ہم بیپٹسٹ ہیں، اور ہم مہینے میں ایک اتوار کو کرتے ہیں، اور وہ کون سا اتوار ہے؟ پہلا اتوار۔ ہم کب کرتے ہیں جی؟ مہینے کے، اور یہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ ہر مہینے کو ہم اپنے آپ کو آزما لیں۔ کیا کر لیں ہر مہینے کو؟ 28 آیت میں لکھا پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے۔ اب خواتین یہ نہ سمجھیں کہ آدمی صرف بندیاں نو کیا گیا ہے۔ عورت کہاں سے نکلی ہے؟ آدم سے۔ تو آپ بھی انسان ہیں، اور یہ لفظ یہاں پر آدمی آپ کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ جو چرچز سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں وہ سال میں ایک دفعہ اپنے آپ کو آزماتے ہیں، اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں۔ ہم ہر مہینے پہلے اتوار کو اس لیے کرتے ہیں کہ جو دن ہم گزار کے آئے ہیں، کتنے ہفتے گزار کے آئے ہیں؟ پہلا ہفتہ گزارتے ہیں، اس کے بعد 3، پھر تو تقریباً ایک مہینے میں کتنے اتوار ہوتے ہیں؟ تو 4 اتوار ہم گزار کے آئے ہیں۔ اور اگر میں حساب کر رہا تھا سیکنڈز کا، تو سیکنڈز میں بنتے ہیں 2,62,08,000 سیکنڈز۔ کتنے سیکنڈز بنتے ہیں؟ 2,62,08,000 سیکنڈز ہم گزار کے آئے ہیں۔ 43,800 منٹس۔ کتنے منٹ مہینے میں؟ 43,800 منٹس۔ اور اگر گھنٹے کی بات کروں تو تقریباً لگ بھگ 730 گھنٹے ہم نے گزارے جب ہم نے پہلے شاعربانی میں یا پاک میز میں ہم نے شراکت کی۔ اور دن کتنے بنتے ہیں؟ 30 اگر ہم اس کو 30.416 کہیں تو تقریباً 31 دن بھی کہہ سکتے ہیں ہم۔ اتنے دن ہم نے گزار لیے ہیں، اور ہر ایک مہینے کے پہلے اتوار کو ہم شاعربانی میں شامل ہوتے ہیں۔ تو شاعربانی میں شامل ہونے کے لیے درست طریقے سے لکھا ہے پس آدمی اپنے آپ کو کیا کرے؟ آزما لے۔ نیا مہینہ ہے، اور ہمارا خدا کے اوپر ایمان ہے کہ اس نے پچھلے پورے مہینے ہماری حفاظت کی ہے، ہمیں سنبھالا ہے۔ اور جس طرح ہم دنیا میں اپنا پیسہ استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم وقت بھی استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے ہم پیسہ استعمال کرتے ہیں ویسے ہی ہم وقت بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور شاید پیسہ ہم بچا سکتے ہیں پیسہ کہ نہیں؟ کہتے نہ لاواں تے مکن گئی نہیں، کہتے ہیں نا کئی لوگ، ماں باپ نے 10 روپے دے دیے نا تو کئی دفعہ بچے طنزیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے امی نہیں لگاؤں گا تو مکن گئی نہیں۔ پیسہ بچا سکتے ہیں لیکن وقت نہیں بچا سکتے آپ۔ کہ وقت بھی بچا سکتے ہو؟ روک سکتے ہو وقت کو؟ اسی لیے پولس افسیوں کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو۔ کیا کہتا ہے وہ؟ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ غنیمت جاننے سے مراد کیا ہے؟ وقت کی قدر کرو۔ کیا کرو؟ وقت کی قدر کرو تاکہ اس کو اچھی طرح گزار سکو۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے کیسا مہینہ گزارا ہے؟ ہاں جی، آپ
میں سے بہت سارے لوگ مہینے کے پہلے اتوار کو خدا کی پاک میز میں شامل ہو کر انہوں نے یسوع کی میموریل سروس کی، انہوں نے یسوع کے حکم کو مانا، انہوں نے گواہی دی، اور وہ یہ جسچر دے رہے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے باقی پورا مہینہ کیسے گزارا یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ کیسے اپنے دن گزارتے رہے۔ اور جب بھی مہینہ ختم ہوتا ہے تو ہماری ایک تنخواہ ختم ہو جاتی ہوتی ہے کہ نہیں؟ پھر نئی تنخواہ ملنے والی ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ فہرست بنا لی جائے، راشن کون کون سا، کس بچے کی فیس، کس شخص کے دکان والے کے ہم نے پیسے دینے ہیں، فہرستیں بنائی جاتی ہیں کہ نہیں؟ تو نیا مہینہ ایسا وقت ہے جب آپ فہرست بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ پچھلے مہینے کنے پیسے لگ گئے نے تو کنے پیسے بچ گئے نے، کمیٹی کنوں دینی ہے تو کیڑے مہینے کدا ویاہ کرنا ہے، تو کیا یہ سارے ہم مہینے کے آغاز میں ہی جیسے جیسے گھر والوں کو تنخواہیں ملتی ہیں ویسے ویسے جھگڑے، تو ویسے ویسی باتیں، کس کس کو کوئی کہتا مجھے سوٹ لے دو، کوئی کہتا مجھے بوٹ لے دو، کوئی کچھ تو کوئی کچھ، اس طرح سے لسٹ بنتی ہے کہ نہیں؟ بھائی پرویز بھی ایک بات کرتے تھے، کہتے ہیں مسیح بندے کہتے ہیں کہ پہلی آئی نیڑے تو منو کوئی نہ چھیڑے، ایسے کہتے ہیں نا۔ تو یہ ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں، ہم آڈٹ کرتے ہیں، جی بھائی الیاس آڈٹ ہوتا ہے مہینے بعد، کیا کچھ آیا، کیا کچھ لگا، کیا کچھ رہ گیا، تو یہ ساری باتیں دنیاوی ہیں۔ لیکن زبور نویس کیا کہتا ہے؟ زبور 139 اس کی 23ویں آیت میں زبور نویس کہتا ہے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے۔ زبور نویس اپنے آپ کو اندر سے زمانے کے لیے کہتا ہے، اور ہمیں جتنا سوچنا چاہیے ہمیں صرف اتنا سوچنا چاہیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھی ہوں، کیونکہ فلاں لڑکی یا فلاں لڑکے کی تو بدنامی ہو گئی ہے پر میری نہیں ہوئی کیونکہ میں بہت اچھا، کہتے ہیں لوگ کہ نہیں؟ لیکن زبور نویس کہتا ہے کہ صحیح نالو چوکھا سوچنا غلط گل ہے۔ کیا کہہ رہا ہے زبور نویس؟ صحیح سوچنے سے زیادہ سوچنا غلط بات ہے، اور زبور نویس ہمیں اتنا ہی سوچنے کے لیے کہتا ہے۔ اگر آپ زبور کی کتاب میں پڑھیں تو وہ زبور 19 کی 12ویں آیت میں کہتا ہے، زبور 19 کی 12ویں آیت میں اپنی خفیہ گناہوں کا اقرار کرتا ہے۔ کن گناہوں کا اقرار کرتا ہے؟ ذرا پڑھیں زبور 19 12ویں آیت۔ کون اپنی بھول چک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے کیا کر؟ پاک کر۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ مت سوچیں کہ ہم نے پچھلے مہینے جو جان بوجھ کر غلط کام کیے وہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن جو نادانستہ طور پر یا انجانے میں ہوئے خود کا جائزہ لیں، خود کا کیا کریں؟ لسٹ بنا لو کہ پچھلے مہینے کیڑیاں کیڑیاں غلطیاں ہوئی ہیں، ناپ سکنے ایسی چیزاں کہ نہیں؟ جسمانی چیزوں کو ہم کیسے، اگر میں نے اپنا قد ماپنا ہو تو میں وہ جو پیمائش والی ٹیپ ہے تو اس کو ماپ سکتا ہوں، اگر یہ دیوار ماپنی ہو ماپ سکتا ہوں، آپ پچھلے مہینے کتنا خرچ کر چکے آپ ماپ سکتے ہیں، لیکن روحانی طور پر اپنی زمائش اور پیمائش کرنا اٹس ڈیفیکلٹ ٹاسک، یہ آسان نہیں ہے، کسان ہے۔ اپنے اندروں اپنے عیباں نوں تے گناہاں نوں لبنا، انہاں دا جائزہ لینا، انہاں دے اتنے لیک لان لی سوچنا کہ پچھلے مہینے تے ہو گئے نے، لیکن اس مہینے میں اپنا جائزہ لوں گا۔ میں پہلے اتوار
پاک میز میں شامل ہونے سے پہلے فرشت بنانے جا رہا ہوں. میں روحانی طور پر اپنے آپ کو ماپوں گا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف آپ فرشت بنائیں بلکہ اپنا جائزہ بھی لیں. کیا کریں؟ اپنا جائزہ لیں، اور پھر ماضی کی، حال کی اور مستقبل کی ضرورتوں کے اوپر غور کریں کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. آپ نیوی میں رہیں، آپ کو پتہ ہے کہ فٹ بال، باسکٹ بال اور ہاکی ایسے کھیل ہیں جن کا وقت مقرر کیا جاتا ہے. گھڑی کے اوپر وہ سٹارٹ ہوتے ہیں، وہ فٹ بال، ہاکی اور باسکٹ بال، اور گھڑی سٹارٹنگ ٹائم کے بعد باقی ٹائم دکھاتی رہتی ہے، باقی ٹائم کتنا رہ گیا. ہاں، روحانی زندگی کے حوالے سے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا جائزہ لیں. یعقوب نے کہا ہے کہ ہماری زندگی چیز ہی کیا ہے؟ بخارات سا حال ہے، ابھی نظر آئے اور ابھی غائب ہو گئے. ہم بڑی مختصر زندگی کے لیے یہاں پر. آپ شاید، آپ کو زندگی کے آغاز کا تو پتہ ہے کہ میری پیدائش کس دن ہوئی. آپ کو یہ پتہ ہے آپ کس دن مریں گے؟ آپ کو نہیں پتہ. اس لیے آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں مہینے کے پہلے اتوار کہ آپ اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں، آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، آپ اپنی زندگی پر غور کریں اور اپنا جائزہ لیں. آپ نے پچھلے ہفتوں کے اندر جو گناہ کر لیے جن کا ہمیں پتہ ہے اور جن کا ہمیں نہیں بھی پتہ، جو ہمیں یاد نہیں ہے، ہمیں ان کے لیے بھی اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. سو میرے عزیزو، پہلی بات میں نے کی ہے کہ ہمیں اپنی فہرست بنانی ہے. دوسری بات میں نے کی ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے. اور تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ اب آپ گناہ کر چکے ہیں تو اب آپ شروع نہیں کر سکتے. خدا آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ آج کے دن دوبارہ شروع کر سکتے ہیں اس بات کو اپنی غلطیوں کا اقرار کر کے. نیا مہینہ تازہ کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ آخری جو تنخواہ دار لوگ ہوتے ہیں جن کے بزنس نہیں ہے، وہ آخری 10 دن بڑی مشکل سے گزارتے ہیں، اور جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے تازگی کی ہوا. کیوں جی بھائی لیاز صاحب؟ تنخواہ دار بندے کے لیے جو ہے وہ نیا مہینہ تازہ مہینہ لگتا ہے انہیں، اور انہیں حوصلہ ملتا ہے کہ چلو جڑے کام پچھلے مہینے نہیں ہو سکے یا جڑے پینڈنگ رہ گئے نے انہوں نے اس مہینے اسی بہتر طور پر سر انجام دے سکیں گے. سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس بات کو سوچیں کہ آپ نے دکھ اٹھائے ہوں گے پچھلے مہینے میں، آپ فکروں میں سے گزرے ہوں گے، آپ کے گھر میں کوئی بیماری سے گزرا ہوگا، آپ کے پیسے ادویات پر لگے ہوں گے، آپ نے کچھ تکلیفیں اٹھائی ہوں گی. لیکن یہ نیا مہینہ آپ کے لیے یہ کہنے جا رہا ہے کہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. کوئی بات نہیں ہے، خدا ہمت بنا تو ہم مہینہ گزار سکیں. آپ نے کون کون پچھلا مہینہ گزار چکا ہے؟ آپ کے پچھلے مہینے کے دکھ آپ کے ساتھ آج ہے؟ نہیں ہے نا؟ خدا نے ہمیں حوصلہ دیا اور طاقت دیے رکھی اور نیا مہینہ دکھایا. آج ہم پاک میز میں شامل ہونے جا رہے ہیں تو ہم دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں. اور ایک آیت اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں، فلپیوں کا خط اس کا 3 باب اور 13 آیت. فلپیوں 3 باب اور 13 آیت کو پڑھے گا آپ میں سے اونچی آواز میں؟ پلوس قید میں ہے، جیل میں ہے، اور اسے پتہ ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد ایسا مقدمہ طریق ہے کہ کیسر مجھے موت کی سزا دے دے گا. کیا کہہ رہا ہے پلوس؟ میں پکڑ چکا ہوں، اور میرا یہ گمان ہے کہ میں پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا ہوں.
میرے عزیزوں، پلوس قید میں بھی لوگوں کو کلام سنا رہا تھا، کبھی فلپیوں کا خط لکھ رہا ہے، کبھی کلسیوں کا خط لکھ رہا ہے، اور وہ اگلی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، وہ دکھوں میں سے پریشانیوں میں سے گزر چکا ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ اگلی چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور خدا ہمیشہ نئی چیزیں بنانے میں قادر ہے، قادر ہے کہ نہیں؟ کیا لکھا ہے مکاشفہ کتاب کے 5ویں آیت میں کہ جب خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہوگا تو وہ سب کے آنسو پوچھ دے گا، نہ موت رہے گی، نہ نالا رہے گا، نہ بھوک رہے گی، نہ پیاس رہے گی، دیکھو میں سب چیزوں کو کیا کرتا ہوں؟ نیا بناتا ہوں۔ جب کتابیں کھولی جا رہی تھی اور کتاب کی مہر کھولنے کے لائق کوئی نہیں تھا، 24 بزرگ رو رہے تھے، چاروں جاندار رو رہے تھے، تو خدا کا برہ جو ان کے درمیان کھڑا تھا، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ذبح کیا ہوا برہ ان کے درمیان کھڑا تھا، اور جب کہا گیا کہ یہ ہے وہ برہ جو اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، تو لکھا ہے کہ وہاں پر وہ 24 بزرگ چاروں جاندار ایک نیا گیت گانے لگے۔ نیا آسمان زمین ہمیں مکاشفہ 21 باب کی پہلی آیت میں ملتا ہے کہ آسمان سے نیا یروشلم، پرانا آسمان اور پرانی زمین خدا کی حضوری سے بھاگ گئے اور نیا یروشلم آسمان سے اترا۔ ہم حزقیل میں دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ خدا تم کو نیا دل اور نئی روح عطا کرے گا۔ ہم یسوع مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس نے کہا کہ یہ عہد جو میرے خون سے ہے، یہ کون سا عہد ہے؟ نیا عہد ہے۔ اور میرے عزیزوں، جو یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان کو نیا مخلوق بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ اس لیے آخری بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نیا مہینہ، پہلا اتوار، یہ نئی امید بھی ہے۔ کیا ہے یہ؟ آپ نے فہرست بنانی ہے، جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو ماپنا ہے، اور پھر چوتھی بات کہ آپ نے نئے مہینے میں کون سی 4 باتیں ہیں؟ پہلے 4 اتوار کے دن آپ نے فہرست بنانی ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اور پھر نئی شروعات کرنی ہے، اور چوتھی بات آپ کے پاس نئی امید آج کے دن جب آپ شاعر بانی میں شامل ہونے سے پہلے اس مہینے کے پہلے اتوار میں ہیں، تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، امید حال کے ساتھ ہی نہیں بلکہ مستقبل کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ امید مستقبل کے لیے ہوتی ہے۔ اور مجھے خادم کی بات یاد ہے، جان ویزلی 1 جنوری 1985 کو کہتا ہے کہ یہ سال، یہ مہینہ چاہے آخری ہو، کیا کہتے ہیں جان ویزلی؟ یہ مہینہ، یہ سال چاہے آخری ہو لیکن یہ میری زندگی کا بہترین ہو۔ کیا ہو؟ کہتے ہیں پاویں آخری ہوئے لیکن میری زندگی کا بہترین ہو۔ مجھے اسرائیل کے حوالے سے بات یاد آ رہی ہے، انہوں نے بھی اپنے غاز پر اپنے بچوں کے لیے کچھ الفاظ لکھے تھے۔ دیکھیے ذرا استثنا 11واں باب اور 11ویں آیت آخر میں پڑھنی ہے ہم نے۔ اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ اگلے اتوار یہ آیت، دونوں آیات میں نے سننی ہے آپ سے۔ استثنا 11واں باب 11ویں اور 12ویں 2 آیات۔ استثنا 11واں باب 11ویں اور 12ویں 2 آیات خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، غور سے سنیے۔ 11ویں اور 12ویں 2 آیات۔ لیکن جس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے تم پار جانے کو ہو، وہ پہاڑوں اور وادیوں کا ملک ہے اور بارش کے پانی سے سراب ہوا کرتا ہے۔ اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے، اور سال کے شروع میں، اگر میں یہاں پر کہوں مسیحوں، آج مہینے کے شروع میں، سال کے آخر تک، اگلی شاعربانی تک، خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں۔ کیا ہوگا؟ اس پر، کس پر؟ جو اس پر اس سے امید رکھتے ہیں،
کس پر لگی رہتی ہے اس کی آنکھیں؟ امید رکھتی ہیں۔ اور میرے عزیزوں، میں آج آپ کو حوصلہ افزائی دے کر بھیجنا چاہتا ہوں کہ آپ یقین کریں کہ آپ کا یہ مہینہ بہتر ہو سکتا ہے اگر آپ ہمیشہ یہ سوچتے رہے کہ میرے خدا کی آنکھیں مجھ پر۔ کون کون سوچے گا کہ اس مہینے میرے خدا کی آنکھیں؟ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ایک بات پر کہ کئی لوگ اتوار والے دن مسیحی بن جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت بڑا دکھ ہوتا ہے، سوار سے لے کر ہفتے کی رات تک ان کی اپنی مرضیاں، اپنی خواہشیں، اپنے کام، اور اتوار والے دن وہ کیا کرتے ہیں؟ مسیحی بن جاتے ہیں۔ یہ منافقت نہیں ہے؟ ہاں، سلیم بھائی کہہ رہے ہیں سب سے بڑی منافقت ہے یہ۔ کیا باقی 7 دن مسیحی نہ لگیں اور اتوار کو آپ مسیحی بن جائیں؟ اگر آپ اس امید کے ساتھ اس مہینے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے یہ الفاظ جو سال کی شروع کے لیے تھے، میں آپ کی زندگیوں پر اس کا اطلاق مہینے کے شروع میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے گھروں کو جائیں اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ خدا کی آنکھیں مجھ پر لگی ہوئی ہیں۔ کون کون یہ بات سوچے گا؟ 4 باتیں اس پیغام سے۔ کیا کیا کرنا ہے؟ فہرست بنانی ہے ان کاموں کی جو غلط ہو گئے، اب ان کو درست کرنا ہے مسیح کی قربانی اور خون کے باعث۔ اپنا جائزہ لینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنا۔ اور تیسری بات کیا تھی؟ دوبارہ آغاز کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ شروع کرنا ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات، اپنی امید کس سے رکھنی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے 4 باتیں کون سی آج ہم نے اپنے زمانے کے لیے سیکھی ہے کہ اپنے آپ کو آزمائیں یا جانچیں؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے 4 باتیں؟ کیونکہ آپ کو تو حوالہ بھی بھول جانا جب آپ نے چرچ سے نکلنا ہے۔ فہرست بنانی ہے غلطیوں کی یا اچھے کاموں کے لیے اپنے آپ کو جانچنا ہے۔ دوسری بات، اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے خود سے۔ یہ نہیں کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا کیا، اپنا جائزہ، اپنے آپ کو خود جانچنا ہے۔ تیسری بات، دوبارہ آغاز کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دوبارہ۔ اور چوتھی اور آخری بات، اپنی امید۔ یہ اپنے آپ کو زمانے کے لیے بڑا اچھا ٹول ہے، اور ان 4 باتوں کو اپنی زندگی میں لے کر جائیے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔